ایک انٹرنیشنل ایونٹ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں. ظاہر ہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز بھی ہے. یہ بات ماننے والی ہے کہ قطر نے جس طریقے سے اس سرمنی کو اسٹیبلش کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر، انٹروڈکشن اور جو پریزنٹیشن سکلز ہیں ان کی، اس کے حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں. قطر کی جو گورنمنٹ ہے اور جتنے بھی لوگ اس انتظامیہ میں شامل ہیں، وہ باقی پوری مسلم دنیا کے لیے اور خصوصاً ہم جیسے لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیں ان کے منہ کے اوپر تماچا ہی میں کہوں گا. یہاں پہ بھی کئی ایک ورلڈ ایونٹس ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کا کلچر ہی، جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو اور وہاں پہ جیزس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی انہوں نے اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ کوئی روٹین سے ہٹ کے چیزیں کی ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے، اور وہ بھی لوگوں کی آسانی کی خاطر. ادروائز شراب اعلانیہ پینے کے اوپر پہلے بھی پابندی تھی، کوئی نئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو عوام الناس تک اس حوالے سے پہنچا دیا ہے اور کلیریفیکیشن بھی اپنی دی ہے کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو اسپیشلی آپ کو ٹارگٹ کیا ہو. اور اسی طریقے سے بے حیائی کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے وہ بالکل وہ پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو ریلیکس کیا ہے کئی معاملات کے اندر. آپ دیکھیں اگر، یعنی مساجد کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ شرعی اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں اسے برا سمجھتی ہے پبلک جاہلیت کی وجہ سے. اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون اگر کوئی جنبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے آفیشلی اسے، جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کانسیپٹ ان کے اندر آئے. ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے. کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یعنی اسپیسیفکلی جن ٹاپکس کو ہاتھ ڈالا ہے اس موقع کے اوپر، کامن ٹرمز کے اعتبار سے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجنز، جو خدا کا تصور ہے تمام مذاہب کے اندر، اس کے اوپر اسپیسیفکلی انہوں نے ایمفسائز کیا ہے. اور اسلام خدا کا کیا تصور پیش کرتا ہے. اب جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے. میرے خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ کے اوپر ہے اور پوری دنیا کے پاس اسلام کے حوالے سے ٹرو پکچر لوگوں کی جا رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر آیات، احادیث پورے ریفرنسز کے ساتھ، عربی میں بھی انگلش ترجمے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی جو ایک پکچر ملائن کرنے والی پیش کی گئی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے، اس کو کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں قطر نے جو کچھ کیا ہے یہ کچھ عرصے کے اندر، ہماری درجنوں بلکہ سینکڑوں سال کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور انہوں نے چند دنوں کے اندر اسلام کی پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اس ماڈرن دور کے اندر ایک ذریعہ ہے نا، جس طرح یوٹیوب ایک ذریعہ ہے. کہاں چند لوگ یہاں بیٹھ کے، یہاں تو 200-300 لوگ آ کے سنتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور جب اتنا میگا ایونٹ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو فٹ بال کا، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوں، اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام، پلس بچوں کی قرات، پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں، ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، جب ان سے
انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے والے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، بڑی مشہور آیت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے۔ بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے۔ صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا۔ ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی۔ رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے، پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے یار یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ اور یہ بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے اسی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ متقی سے مراد داڑھی پگڑی اور گیٹ اپ نہیں ہے، جو واقعی خدا سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ یہاں تو اکثریت لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے دنیاوی منفعت کے لیے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کون اچھی کام کرتا ہے، اچھی ڈیڈز کس کے اندر ہیں، کیونکہ شکل اللہ نے کیوں دیکھنی ہے؟ شکل تو خود اس نے بنائی ہے، کسی کی شکل کے اوپر اسے تانا بھی نہیں دیا جا سکتا، کسی کے رنگ کے اوپر اسے تانا نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں آج ہمیں حضرت بلال حبشی سے محبت ہے تو کیا ان کی شکل دیکھ کے محبت ہے؟ وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں تو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ان کی شکل پسند نہ آئے، جو یہاں پہ کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ جی ناک باریک ہونا چاہیے، ہونٹ پتلے ہونے چاہیے، تو حبشی جو ہے اس کے تو ہونٹ بھی موٹے ہوں گے، ناک بھی موٹا ہوگا، رنگ بھی کالا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ ان کی شکل و صورت کوئی ایسی تھی کہ جو ایک آئیڈیل شکل و صورت، ہم ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن ہم ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی جو کمٹمنٹ تھی اللہ کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں متقی ہو، ڈرنے والا ہو، کس سے؟ اللہ سے۔ اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اعمال کون کون سے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی،
یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں, حج میں نے کیا ہوا ہے, لمبی سی داڑھی رکھ لی ہے, ایک تھان کی پگڑی باندھ لی ہے, اور اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا, اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو پہلے میں اگر 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 نفل تہجد کے پڑھ دیا کروں گا اور یہ گناہ معاف کر. نہ, اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے ایونٹ کو وہاں مینج کیا اور آیات اور احادیث کو ڈسپلے کر کے ٹرو پکچر اسلام کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے, ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. بل اس میں چند ایک چیزوں پہ مجھے ریزرویشن ہے. ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں ایک اسرائیلی کوئی صحافی تھا, تو وہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا اور وہ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے. اب مجھے بتائیں, ایک طرف آپ اسلام کی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ وہ جو صحافی آیا ہوا تھا, کیا اس صحافی نے اسرائیل میں لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے, یا کوئی اسرائیلی فوجی آ گیا تھا جس نے کوئی مسلمان مارے ہوئے تھے؟ یہ میری باتیں بعض لوگوں کو بری لگیں گی, لیکن یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے, علم کی دنیا ہے. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, آپ وہاں لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گفتگو کر کے اس میں اپنی انپٹ اس حوالے سے دے سکتے ہیں, اسرائیل کو کنڈیم کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتائیں. اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ ایک اسرائیلی صحافی آپ سے پوچھ رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں, تو آپ اسے بتائیں کہ دیکھو یہاں کتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ویلکم کہہ رہے ہیں. اور ایک طرف تمہارے ملک کے حکمران ہیں جنہوں نے جن عربیوں سے وہ زمینیں ہتھیائیں, آج اس زمین کے مالک بن کے انہی پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں وہ حق نہیں دے رہے جو UN کی قراردادوں کے تحت ان کا بنتا ہے. تو آپ یہ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. اس طرح کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, اور یار ان پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی اکانومی وابستہ ہے. کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ ہر چیز ہی ان لوگوں کی استعمال کر رہے ہیں. آج تک کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا سمارٹ فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے, یا آئی فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے. سب سے بڑا دشمن تو امریکہ ہے نا, یہی ادھر پہ یہاں پہ ہم کوئی غلام ہے, ہاں ہے یا نہیں, یہ علیحدہ بات ہے. کہانی تو آپ کو کروائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے. سب سے زیادہ امریکہ کا بجٹ جو لگ رہا ہے نا پاکستان میں, وہ KP میں لگ رہا ہے, اور سب سے زیادہ گالیاں بھی KP کے لوگ امریکہ کو نکال رہے ہیں USAID کے تحت. لے کے کھاتے بھی ہیں, گالیاں بھی نکالتے ہیں. خیر یہ ان کی پولیٹیکل اپنی گینز ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے رہنے کے لیے اختلاف رائے اپنا رکھنا ہے, اپنی سٹریٹجیز بنانی ہے, لیکن اعلانیہ جنگ تو نہیں کسی کے ساتھ ڈکلیئر کر دینی. خیر اب تو خان صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ماننے والے بھی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کریں گے. خیر یہ جو اسرائیلی صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں تو اسے کنڈیم کروں گا. بالکل یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اچھی پکچر نہیں گئی ہے آپ کی, یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ آپ کو یہاں پہ نعروں میں چیزیں اچھی لگتی ہیں, اور سب سے جو شرمناک ہمارے لیے ایونٹ ہے نا, وہ جاپنیز کا گراؤنڈ کی صفائی کرنا ہے, جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی چیزیں وہیں پہ پھینک کے کوڑا کرکٹ جو انہوں نے سمیٹا وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم نے کسی سے ریوارڈ لینا ہے, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور واقعی یعنی دنیا میں سب سے سویلائز لوگ اس حوالے سے وہ ہیں. یعنی اگر آپ کہنا کہ اسلام کو جو مطلوب ایک انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, تو آپ جاپان میں چلے جائیں اور دیکھ لیں. اسی وجہ سے ان کی سادگی اور لوگوں کو خوش رکھنے کی عادتیں, اگر آپ پرسنٹیج نکالیں, دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو 100 ایئرز کی ایج کراس کرتے ہیں نا, ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, ویسے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے, لیکن امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے نا, وہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کراس کرتے ہیں. پولیس کی انوالومنٹ 0 ہو چکی ہوئی ہے. 5 سال کا بچہ بھی یا بچی ہے وہ اکیلے اسکول جاتا ہے, اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. اور یہاں اسلامی جمہوریہ سو کالڈ پاکستان اسلام کا قلعہ, اس کے اندر کیا حالت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بچے سکیور کوئی نہیں ہے. اکیلے تو چھوڑ دیں, جنت پھر بھی تسی جانا ہے, یہ پتہ چل جائے گا, یہ مرو گے تو سارا کچھ کھل جائے گا کہ کنہیں جنت جانا ہے تو کنہیں جہنم میں جانا ہے. تو ان جاپنیز نے پوری دنیا کو میسج دیا
ہماری حدیث بس پوسٹر میں ہی لگی رہ گئی, وہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہی رہ گئی. یہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر تھی چیزیں جو آج ہمیں اخلاقی قوانین گورا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ درخت لگانے ہیں اور بڑی فائدہ مند چیز ہے. یار ہمارے لیے تو ویسے ہی موٹیویشن ہے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے, دنیا میں نہ بھی ملے. تو مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی نیک, وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا کہ تم نے اس بلی کو آزاد کیوں نہ کیا کہ یہ کھا پی سکتی. ویسے آپ بلیاں پال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کی خوراک کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ جانداروں کے معاملے میں اتنا زیادہ سختی فرمانے والا ہے تو انسانیت کی قدر تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. باقی ہم تو اس موقع کو غنیمت جان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں یہ فٹ بال کے بہانے سے ہی لوگوں کو اسلام کی ٹرو پکچر تو نظر آئے. اینڈ پہ میں بالکل سلوٹ کروں گا قطر کی گورنمنٹ کو بھی کہ جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا. باقی پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ان سے لرن کریں کہ بجائے صرف نعرے لگانے کے اسلام کے نام کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے, ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکیں.